أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. شاید تو پچھلی آیت، اگلی آیات یہ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں اپنی اختیاری زندگی میں کفر اختیار کریں گے تو دوزخ کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا اور ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ پگھل کر کے نکل جائیں گی اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی اور لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے. اگر وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے تو ان آنکڑوں کے ذریعے سے ان کو دوبارہ پھر اسی دوزخ میں لوٹا دیا جائے گا. یہ کافروں کا حشر بیان کیا گیا اس آیت میں. قرآن پاک کا انداز کلام یہ ہے کہ جب وہ کفار و مشرکین کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے تو اہل جنت کے انعامات کو بھی ساتھ میں ہی ذکر کرتا ہے. اس دستور کے مطابق اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ان کفار و مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کے بالمقابل اللہ کے وہ فرما بردار بندے جنہوں نے اپنی دنیا کی اس زندگی میں اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کیا، اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق بنا کر درست کیا، ان کو نعمتیں دی جائیں گی آخرت میں. ایسی جنتیں انہیں عطا کی جائیں گی کہ جس کے اندر ان کے مکانات اور محلات ہوں گے اور ان محلات کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، پانی جاری ہوگا جس سے اس گھر کی رونق کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، دنیا میں کفار و مشرکین ہاتھوں میں سونے کا کنگن پہنتے ہیں، گلے میں سونے کا ہار پہنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ فخر کرتے ہیں بقیہ لوگوں کے اوپر کہ ہمیں دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں حاصل ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں،
تو اب اللہ کو تو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کی نعمت کاہے کو کہیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑھیا سے بڑھیا چیزیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہے، گویا دوسرے لوگوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، تکبر جتاتے ہیں، اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بالخصوص جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سونا چاندی اور زیور پہننے سے منع فرما دیا ہے۔ تو کفار و مشرکین سونا چاندی اور اس کے زیورات پہنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنی بڑائی جتاتے ہیں، تکبر ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ گویا متکبرین کا ہو چکا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان چیزوں کو پہننے سے منع فرمایا۔ کفار و مشرکین سونے چاندی کو پہن کر غرور کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی دولت کو حاصل کرنا اور دنیا کا آرام لینا، یہی ان کا مقصد زندگی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جو آدمی دنیا کی یہ عظیم ترین چیزیں ہیں، سونا چاندی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح لباس میں ریشم کا لباس سب سے عمدہ اور بڑھیا قسم کا لباس ہے، اس سے اونچا کوئی لباس دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، جو عام آدمی اپنے زیب و زینت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بعض چیزیں موجودہ دور میں ایسی نکلی ہیں کہ جن کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ دھاتیں کسی خاص کام میں استعمال ہوتی ہیں، عام انسان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ مگر سونا چاندی ایسی چیز ہے کہ جو عام انسان کے لیے مرغوب ہے، عام انسان اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دنیا میں جو عام انسانوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، جن کی عام انسانوں کو ضرورت ہے یا عام انسان ان کی طلب رکھتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا چاندی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں کچھ دھاتیں ایسی دریافت ہوئی ہیں جن کی قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ عام انسانوں کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، عام آدمی کے لیے وہ مطلوب نہیں ہے۔ تو ہوگی قیمتی ہوا کرے، عام انسانوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ مگر سونا چاندی ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کا مطلوب ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا۔ یہ عام ضروریات زندگی کی چیز ہے، عام انسانی خواہش کی چیز ہے۔ ایسی چیزوں میں جتنی دھاتیں دنیا میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی دھات سونا اور چاندی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے نوٹ چل رہے ہیں، جو روپے پیسے چل رہے ہیں، ان سب کی قیمت سونے اور چاندی کے اعتبار سے ہی لگائی جاتی ہے۔ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، وہاں کی
کرنسی اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور جہاں سونا چاندی کی کمی ہوتی ہے وہاں کی کرنسی کم قیمت ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ سونے چاندی کے لحاظ سے ہی نوٹ کی قیمت متعین ہوتی ہے کہ کس نوٹ کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو رقمیں، نوٹ اور روپے، پیسے چل رہے ہیں وہ ان سب کے اندر جو وزن آتا ہے وہ سونا چاندی کے اعتبار سے ہی آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی دھاتیں دریافت ہو چکی ہیں، ان کو معیار کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان کو معیار اسی لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ عام انسانوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ خاص چیزوں میں کام آنے کے لیے۔ کچھ چیزیں ہیں، میں نے سنا ہے ایٹم بم وغیرہ میں داخل کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی بہت زیادہ قیمت، تو پھر وہ قیمت وہی لوگ جانے جن کو ایٹم بم بنانا ہے۔ عام آدمی کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ عام آدمی ایٹم بم بنا رہا ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہی ہے، بلکہ وہ تو نفرت کرتا ہے کہ ایٹم بم دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے معیار یعنی کسوٹی جو ہے وہ سونا چاندی ہے، دوسری اس سے بھی زیادہ قیمتی دھات ہے، مگر وہ معیار نہیں ہے، وہ کسوٹی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں دریافت ہیں جو انسان کو مطلوب ہوتی ہیں، مردوں کو، عورتوں کو، سب کے لیے وہ مرغوب ہوتی ہیں، ان میں ان ساری دھاتوں میں سب سے زیادہ قیمتی دھات جو ہے وہ سونا چاندی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی کی قیمت بازار میں ہمیشہ سب سے زیادہ ہی رہتی ہے، اور زیب و زینت اختیار کرنے والے لوگ سونے چاندی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بیاہ شادی کے موقع پہ دیکھیے زیور بنوایا جاتا ہے، اس سے آدمی کو تزین حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آدمی سونار کے یہاں جائے گا، سونا چاندی کو تلاش کرے گا، تو گویا ایک طرح سے ہر گھر کی ضرورت بھی بنی ہوئی ہے۔ کفر اور شرک میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اسی دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، یعنی ہم پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہو، اور جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو جائے وہی سب سے بڑا، وہی سب سے زیادہ مکرم و معظم۔ دنیا والوں کی نظر میں ایسا ہی ہے، چونکہ ان کا عقیدہ نہ تو آخرت کا ہے، نہ حشر و نشر کا ہے، نہ حساب کتاب کا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جے دن کی زندگی ہے، جی لو اور مزے اڑا لو، اور اس کے بعد تو سب ختم ہے معاملہ، آگے کچھ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ، مگر انبیاء علیہ السلام نے اہل ایمان کو بتایا کہ قصہ دنیا ہی میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس خدا نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہی عالم آخرت میں بھی لے آئے گا، پھر اٹھائے گا، پھر زندہ کرے گا، اور زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ دیا ہے انبیاء علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں، خاص طور سے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اس بات کا ہر جگہ پر لحاظ کیا گیا ہے کہ انسان اسی دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اسی دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے، اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، دنیا سے گیا تو سب سارا قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد
ایک نئے عالم میں پہنچے گا، اور وہ جو عالم ہوگا وہ اس دنیا میں جو اعمال کیا ہے، جو نیکیاں کیا ہے، اس کا بدلہ ملے گا، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کیا ہے اس کی سزا وہاں ملے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا ہی کو اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا محصل مت سمجھ لینا، تمہاری زندگی اور آگے تک جانے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا ہی کو اصل چیز مت سمجھ لینا۔ یہی بنیادی فرق ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں اور دنیا داروں کی تعلیم میں۔ دنیا دار یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے دنیا جس کے پاس زیادہ ہوگی وہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا تمہارے استعمال کے لیے ہے، برتنے کے لیے ہے، اصل چیز دنیا نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اس کی وجہ سے اہل دنیا نے ہمیشہ سونے چاندی کو زیورات میں اور لباس میں ریشم کو سب سے زیادہ اہمیت دیا، اس لیے کہ ریشم سے زیادہ قیمتی کوئی کپڑا نہیں ہے، اور سونے چاندی سے زیادہ اعلیٰ اور قیمتی کوئی دھات نہیں ہے جس کو آدمی زیور بنا کر اپنے گلے میں پہن لے، اپنے ہاتھوں میں پہن لے۔ تو یہ اصل میں اہل ایمان کا اور مومن اور غیر مومن کی زندگی کا یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ تو اہل دنیا یعنی جن کی نظر آخرت پر نہیں ہے، وہ سونے کا زیور پہنتے ہیں، سونے کا کنگن پہنتے ہیں، سونے کا ہار پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں۔ سونے کا ہار بہت سے مرد پہنتے ہیں، کنگن سونے کا پہنا جاتا ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کپڑوں میں جو دنیا دار آدمی ریشم کا کپڑا پہنتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑھیا لباس میرے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں پر پابندی لگا دیا کہ اس سے اکڑ پھو پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، آدمی مغرور ہو جاتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور اپنے کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کے اوپر بریک لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل ایمان کو خبردار، نہ تو تمہیں زیور پہننا ہے سونے اور چاندی کا، نہ سونے چاندی کا زیور پہننا ہے، نہ کنگن پہننا ہے، نہ ہار پہننا ہے، اور نہ ہی سونے چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا، بالکل ممنوع قرار دے دیا مردوں کے لیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے صرف زیورات پہننے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ محل زینت ہوتی، تو ان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر سونے چاندی کا زیور پہنے تو پہن سکتی ہیں، مگر زکوٰۃ ادا کرتی رہیں اس کی۔ اور مردوں کو قطعی طور پر منع کر دیا گیا کہ مرد ہرگز سونے چاندی کا کوئی زیور نہ پہنے۔ اسی طرح سے ریشمی لباس، ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ ہاں، عورتوں کو اجازت دی گئی، چونکہ وہ محل زینت ہیں، اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ تو کپڑے کا وہ سونے چاندی کا زیور اور کپڑا، اس کی اجازت عورتوں کو دی گئی، مگر مردوں کو منع کیا گیا۔ مگر سونے چاندی کے پیالوں میں اور سونے چاندی کی کٹوری میں، سونے چاندی کے گلاس میں پانی پینا، کھانا کھانا، یہ سب کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع ہے۔
سونے چاندی کے پیالے میں جو آدمی کھائے گا اکڑ تو دکھا لے گا مگر اس کی زینت میں تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے بعد میں بھی رہے گا۔ اس لیے منع کر دیا گیا کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا نہ مردوں کے لیے حلال ہے نہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو دنیا داروں کی نظر میں سونا چاندی جو ہے گویا سب سے اونچی چیز ہے، ریشم کا لباس سب سے اونچی چیز ہے۔ آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو ریشم نہیں ملے گا پہننے کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں صبر کرو، مت پہنو، تمہیں انشاءاللہ وہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں وہ سونا چاندی اور ریشم پہن کر اکڑ دکھا رہے ہیں، آخرت میں وہ جل رہے ہوں گے دوزخ میں، اور تم سونے چاندی کا زیور اور ریشم کا لباس پہن کر کے جنت میں عیش کر رہے ہوگے۔ تو یہ فرق ہے مومن کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں، اس لیے اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور اس جنت کے اندر ان لوگوں کو سونے چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن جو ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے، موتی ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ یہ سب موتی کے، سونے کے اور چاندی کے یہ سارے زیورات اہل ایمان کو جنت میں پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں صبر کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں نہ پہنا جائے، پرہیز کیا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ جنت کے اندر سونے چاندی کے زیورات پہننا چاہتے ہو اور ریشم کا لباس پہننا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو دنیا میں مت پہنو، دنیا میں ترک کر دو، صبر کر لو۔ جنت میں انشاءاللہ یہ سارے لباس اور یہ سارے زیورات، یہ ساری عمدہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے ایمان کی بدولت۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا گیا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اہل جنت کا لباس جنت کے اندر ریشم کا ہوگا جو سب سے عمدہ لباس ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو راستہ دکھایا گیا ہے کلمہ طیب کا، ان ایمان والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان نعمتوں سے نوازیں گے، ان کو ان کی دنیا میں رہنمائی کر دی گئی کلمہ طیب کی طرف، اور کلمہ طیب آپ جانتے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ان چیزوں پر مومن کا عقیدہ ہوتا ہے اور مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کر دی، ان کو راستہ دکھا دیا گیا ہے لائق تعریف تک پہنچانے والے راستے کا، مراد ہے اس سے شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت عطا کی ہے اور ان کے دلوں کو رستہ دکھا دیا گیا شریعت کا، تو یہ شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ایمان کی بھی رہنمائی کی گئی، رہنمائی کہتے ہیں رستہ دکھا دینے، یہ ہے رستہ چلنے کا۔ تو ایمان کی بھی رہنمائی کی گئی جس سے کلمہ طیب ان کو حاصل ہوا،
زبان سے اقرار کیا، دل میں یقین کیا اور عمل بھی رہا اس کا، اور صراط مستقیم شاہراہ ہدایت یعنی شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب سن لیتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے تو اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا گروہ ایسا ہے، ان کی زندگی شریعت کی راہ پر چلتی ہے۔ یہ خوبی ہے ان مومنین کی، اسی وجہ سے ان کو جنت کے اندر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا، ساری نعمتیں گویا ساری نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دے گا جنت کے اندر۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان پر قائم رہو اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کرو۔ شریعت نام ہے اللہ کے حکموں کا، اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم کو چلنے کے لیے، بس اسی کا نام ہے شریعت۔ قرآن پاک کا پورا مجموعہ یہی ہے شریعت۔ تو ایمان ملے اور اتباع شریعت ملے، یہی مومن کی زندگی کا کل ماحصل ہے، پوری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ایمان ملے اور شریعت پر چلنے کی توفیق مل جائے، یہی ہے مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ اور دنیا دار ان چیزوں کو نہیں جانتا، اس سے محروم ہے، اس کی آنکھیں کبھی کھلتی ہی نہیں ہیں، اس کو ان کو سنایا جائے تو وہ کان سے سنتے بھی نہیں اور کبھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے دل پر اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے کہ کبھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو فرمایا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ بس کیجئے، اب یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم آج زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔